تو دیکھیے سب سے پہلی چیز کہ منت کا مانگنا پسندیدہ نہیں ہے، لیکن مانگنا جائز ہے، اور مانگ لیا جائے تو پورا کرنا واجب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں اللہ منت کے ذریعے کنجوس سے مال خرچ کروا دیتا ہے، جو عبادت نہیں کرتا اس عبادت کروا لیتا ہے۔ تو منت کا مانگنا پسندیدہ نہیں ہے، لیکن مانگنا جائز ہے، اور مانگ لیا جائے تو پورا کرنا واجب بھی ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ بات یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نے منتیں مانگی اور اس کو پورا بھی کیا۔ جب بی بی مریم کی کفالت کا مسئلہ آیا تو سب چاہتے تھے کہ ہم بی بی مریم کی کفالت کریں، کیونکہ وہ حضرت عمران کی بیٹی تھی، اور پھر عمران نے اللہ کے آگے منت مانی تھی، یہ وہ منت والی بیٹی تھی۔ تو اس لیے علماء نے استدلال کیا ہے کہ منت ماننی جائز ہے، لیکن اللہ کے نام پر منت مانی جائے، قبروں کے لیے منت نہ ہو کہ ہم عرس کریں گے، چڑھاوا چڑھائیں گے، ہم چادریں ڈالیں گے، ہم پھول ڈالیں گے، یہ سب چیزیں جو ہیں شریعت کے خلاف ہیں۔ ہاں ایک آدمی منت مانتا ہے کہ یا اللہ مجھے تو اولاد عطا فرما دے، میں حج کروں گا، میں عمرہ کروں گا، میں تیرے گھر کے طواف کروں گا، میں اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، میں مدرسے میں اتنا امداد دوں گا، تو یہ منت جائز ہے۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی طلب کرنا افضل ہے، اولا ہے، بہتر ہے۔ یہی انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے، صحابہ کرام کا بھی طریقہ رہا ہے، اولیاء اعظام کا طریقہ ہے، اور مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دینے والا ہے، اللہ کی عطا کے بغیر کوئی ایک تنکا بھی نہیں دے سکتا۔ لیکن اگر کوئی کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس جا کر یہ تمنا رکھتا ہے، یہ ارادہ رکھتا ہے کہ چونکہ یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کر دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مجھے انعام ملنے کی قوی امید پیدا ہو جائے گی، مزید اطمینان قلب حاصل ہوگا، تو پھر جا کے ریکویسٹ کرنے میں حرج بھی نہیں ہے۔ جیسے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بکثرت حاضر ہوئے، اور آنے کے بعد آپ سے ریکویسٹ کی، سرکار نے دعا فرمائی اور ان کی مشکلیں حل ہوئی ہیں۔ اب یہ مطلب نہ سوچا جائے کہ جی زندگی میں آپ سے مانگا تھا، زندگی کے بعد اس طرح دعا نہیں کروائی گئی تھی، مسئلہ یہ نہیں ہوتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز زندگی میں عین ایمان ہے یا درست ہے، وہ مرنے کے بعد شرک نہیں ہو جاتی، یعنی وہ اگر پہلے بھی شرک ہے بعد میں بھی شرک ہوگا، بعد میں ناجائز تو پہلے بھی ناجائز ہوگا، اس لیے یہ اصول ذرا ذہن میں رکھیں۔ تو ہم نے آپ کو ایک محتاط طریقہ بتایا، اگر آپ بازارات پر جاتے ہیں حاضری کی قصد و ارادے سے جائیں، اور وہاں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ریکویسٹ کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، صاحب مزار کا حوالہ پیش کر دیں، وسیلہ پیش کر دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ان بزرگ کے وسیلے سے عطا فرما دے۔ اور اگر آپ براہ راست ہم کلام ہونا چاہتے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میری یہ مشکل کو آسان فرما دے، تو اس میں بھی شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان تشریف لے جاتے تھے تو آپ مردوں کے لیے دعا کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل القبور، یہ ایک سلام ہے۔ اور بخاری کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مردوں کو سلام کرتے ہو وہ سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں، لیکن تمہیں اس کا شعور حاصل نہیں ہے۔ اس کا مطلب جب وہ جواب دیتے ہیں تو کہتے ہیں وعلیکم السلام، اور جب وعلیکم السلام کہتے ہیں تو یقینی سی بات ہے ان کی طرف سے سلامتی کی دعا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعد وفات بھی ایک دنیا سے پردہ فرما جانے والا دعا پر قدرت رکھتا ہے، لہٰذا ان سے اگر ریکویسٹ کی جائے ان صحیح عقیدوں کے ساتھ، ارادوں کے ساتھ، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اعتدال کی راہ اختیار کی جائے۔ منت کے بارے میں بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ منت ماننے سے کسی کی مصیبت نہیں ٹلتی، کنجوس کا مال نکل جاتا ہے۔ یہ کنجوس کا مال نکالنے کا ایک ذریعہ ہے، اس سے کوئی بلا نہیں ٹلتی۔ صدقہ بلا کو ٹالتا ہے، وہ ٹھیک ہے، کیونکہ صدقے میں آپ اللہ کے ساتھ کوئی شرط نہیں رکھ رہے ہوتے، آپ پہلے صدقہ اور خیرات کرتے ہیں۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے، اس کو چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، تو اور اس کا رزق میں بھی اضافہ ہوگا اور اس کی عمر بھی دراز ہو جائے گی۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ تو منت سے کچھ نہیں ہونے کا، کنجوس کا مال نکل جائے گا، البتہ جس نے منت مان لی اب پوری کرنا اس پہ ضروری ہوگی۔ وہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 ہے کہ منت اس کو پھر اپنی منتیں پوری کرنی ہوں گی، منت ہو یا قسم ہو۔ قسم پورے ارادے سے جو بندہ کھاتا ہے اور زبان سے، اس کا کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا اگر وہ پورا نہیں کرتا۔ قسم اور منت کا کفارہ ایک ہی ہے۔ بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو منت کا کفارہ ہے وہی قسم کا کفارہ ہے، جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں آیا کہ اگر کوئی منت توڑ دیتا ہے یا قسم توڑ دیتا ہے، اور قسم مستقبل کے لیے ہوگی کہ اللہ کی قسم میں یہ کروں گا یا یہ نہیں کروں گا، اور اس کو توڑ دیتے ہیں۔ یہ جو ماضی کے بارے میں ہے کہ اللہ کی قسم میں نے یہ نہیں کیا، یہ قسم نہیں ہوتی، یہ تو ایک آپ جھوٹی قسم اس حوالے سے کھا رہے ہیں کہ کوئی واقعہ ماضی کا رپورٹ کر رہے ہیں، یہ قسم رکھنا یا توڑنا نہیں ہے۔ یا منت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے جی میرا یہ کام ہو گیا، میں اتنے نوافل پڑھوں گا یا اتنا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا، اور اگر وہ نہیں کر پاتا تو کفارہ دے گا۔ اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں آیا کہ ایک غلام آزاد کر دے، غلام آزاد نہیں کر سکتا تو وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، 10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا یا 10 مسکینوں کو کپڑا لے کے دے دے، یہ اس میں دونوں میں آپشن ہے۔ اور اگر یہ دونوں نہیں کر سکتا یعنی غریب ہے تو 3 مسلسل روزے رکھے، لیکن 3 مسلسل روزے وہی رکھے گا جو پہلے 2 کام نہیں کر سکتا۔ تو یہ منت کا اور قسم کا کفارہ ہو جائے گا، باقی اس کو ماننے سے کچھ نہیں ہونا۔ اور جو غلط منتیں ہیں کہ جی میرے گھر بیٹا ہوا تو میں جناب اس کو فلاں دربار تک پیدل چلا کے لے کے جاؤں گی،
یا اس کی میں اتنی لمبی ایک جو ہے وہ بالوں کی چٹیاں رکھ لوں گی اور فلاں دربار پہ جا کے اس کو ٹینڈ کرواؤں گی، یہ ساری حرام منتیں ہیں. ان منتوں کا نہ پورا کرنا واجب ہے. پورا کرنا تو حرام کا مرتکب ہوں گے، اور ایسی منت کو توڑنے کا کوئی کفارہ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ منت ہی غلط تھی. کفارہ کون سا؟ ہاں اس کا کفارہ یہ ہے اسی منت کے اوپر توبہ کریں. کیا آندہ میں منت نہیں مانوں گا، یہ مانوں گی اس طرح کی. یہ کچھ شکتیہ سی بات ہوتی ہے. اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، اور اگر میرا اتنا کام ہو جائے تو میں یہ کام کر دوں گا، صدقہ کروں گا، خیرات کروں گا. اس کا بھی پورا کرنا لازم ہے. اس کے ضمن میں متعدد احادیث ہیں جو مولانا مودودی نے کوٹ کی ہیں، میں نے نوٹ نہیں کی ہیں، یہاں پر آپ حضرات رجوع کر لیجئے گا. اور اس میں وہ بالکل میرے ذہن کے مطابق بات ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ وہ تو جو کچھ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے وہ تو پوری ہو کر رہتی ہے. البتہ ایسی نظروں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کسی بخیل کے مال میں سے غریبوں کے لیے کچھ نکلوا لیتا ہے. یہ چیز در حقیقت بہت ہی یوں سمجھیے کہ مہاجنی قسم کی ذہنیت ہے. اللہ یہ کام کر دے تو میں یہ کروں گا، میری فلاں ضرورت پوری ہو جائے تو میں مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا. یہ کوئی اچھی ذہنیت نہیں ہے، گھٹیا ذہنیت ہے. اللہ کے ساتھ یہ کیا معاملہ کرتے ہو؟ اللہ کے ساتھ تو اگر کوئی خیر کا کام کرنا ہے تو اپنے طور پر کرو، بھلا کام کرو، اور ویسے مانگو اس سے. اس نے کب کہا ہے کہ میں مجھ سے مانگنا جو ہے یہ کوئی برا کام ہے یا کوئی میرا دروازہ بند ہے؟ بلکہ وہاں تو یہ ہے کہ اللہ سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے، اور انسانوں سے مانگا جائے تو ان کے اوپر ان کی طبیعت پر گرانی محسوس ہوتی ہے. کیوں مجھ سے مانگا؟ اچھے سے اچھے آدمی پر بھی ایک دفعہ ضرور ان کے بعد آتا ہے کہ خام خواہ اس نے مجھے امتحان میں ڈال دیا یہ سوال کر کے، یہ دستے سوال میرے سامنے دراز کر کے. لیکن اللہ تعالیٰ سے اگر نہ مانگا جائے تو اللہ ناراض ہوتے ہیں، تو مانگو ان سے. اب یہ خام خواہ جو ہے وہ اس میں معاذ اللہ میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کو بھی رشوت دینے کی کوشش جو ہے یہ بڑی گھٹیا ذہنیت ہے. اور مجھے بالکل اس کی جو ہے ان احادیث کے اندر توثیق ملی ہے کہ جو مولانا مودودی نے کوٹ کی ہیں کہ یہ بھی صرف اللہ تعالیٰ در حقیقت اس ذریعے سے بخیل کے مال میں سے کچھ غریبوں کے لیے نکلوا لیتا ہے. اچھا اس میں کچھ اور بھی آگے لوگ ہیں، وہ نظر بھی مانیں گے تو نفلوں کی مانیں گے. وہ غریب کا کام پھر بھی نہیں ہوگا. وہ اتنی نفلیں پڑھ لوں گا اور اتنے روزے رکھ دوں گا اس میں جو ہے، اور یہ کہ کسی بھلائی کے کام کا نہیں. یہ چیزیں در حقیقت کسی دور میں جبکہ پوری شریعت نہیں آئی تھی، حقوق العباد معین نہیں تھے، سارا ہمارے سامنے نظام نہیں تھا، تو دینی جو مزاج ہے اس کے اندر نظر کی بڑی اہمیت تھی. ہمارے دین میں اب نظر کی وہ اہمیت رہی نہیں ہے. تاہم جو بھی نظر انسان مان لے، چاہے وہ مشروط ہے، خیر کے کام جو ہے اس کا ایک عہد کیا، ارادہ کیا ہے، یہ بھی ایک عہد ہے، ان العہد کان مسئولا، اپنا اس عہد کو پورا کرو، ورنہ تمہاری اپنی قوت ارادی جو ہے اس کی شکست و ریخت ہو جائے گی، اس میں اور ذوق پیدا ہو جائے گا، اس کا نقد جو ہے سزا دنیا میں مل جائے گی. اور یہ کہ اگر کوئی ایسا کیا بھی ہے تو حرام بہرحال نہیں ہے. یہ مجھے اس سے ایک مزاجی مناسبت نہیں، اور مجھے جو ہے اس سے سپورٹ مل گئی ان احادیث سے کہ جو مولانا مودودی نے جن کا حوالہ دیا، اور متعدد احادیث ہے کہ اس میں در حقیقت کسی بخیل کے مال میں سے اللہ تعالیٰ کچھ نکلوا لیتا ہے غریبوں کے لیے، اس کا ایک ہیلہ اللہ کی طرف سے یہ بن جاتا ہے. بہرحال وہ ہے کہ اس کی ایفا اس کا بھی بہت ضروری ہے. اگر آپ نے عہد کیا ہے